اب قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے سفر کو بیان کر دیا. خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عظیم سفر کو یوں بیان فرمایا. مختلف روایات میں بیان کیا, مختلف احادیث میں معراج کا ذکر کیا گیا. اپنے صحابہ کو اپنا سفر سنایا, اپنے جانثاروں کو اپنا سفر سنایا, اپنے وفاداروں کو اپنا سفر بتایا. فرمایا میں مسجد حرام کے اندر آرام فرما تھا, میں مسجد حرام کے اندر لیٹا ہوا تھا. فرمایا میری حالت یہ تھی, تھوڑی سی نیند میں تھا, کچھ بیداری میں تھا. اس حالت میں جبرائیل امین کو اللہ پاک نے میرے پاس بھیجا. چھت کو پھاڑا گیا, جبرائیل امین نیچے آ گئے. آقا مدنی آرام فرما ہے, امام الانبیاء آرام فرما ہے. اہل ذوق نے لکھا اللہ کے پاک پیغمبر آرام فرما اپنی کملی مبارک کو لیا ہوا ہے. کتنا حسین منظر ہوگا, کتنا خوبصورت منظر ہوگا. نبیوں کا نبی امام الانبیاء آرام فرما ہے, اپنی کملی مبارک کو لیا ہوا ہے. جبرائیل امین آ گئے, عرض کرنے لگے پروردگار, اے پروردگار آپ کا محبوب سویا ہوا ہے. اے اللہ میں نام لے کر اٹھا دو, نام لے کر بیدار کر دو, یا جس میں اثر کو حرکت دے دو. اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل نام لے کے تو میں نے بھی کبھی مخاطب نہیں کیا, نام لے کے تو میں نے بھی خطاب نہیں کیا. میں نے جب بھی اپنے محبوب کو خطاب کیا, کبھی میں نے کہا یا ایھا النبیو, کبھی میں نے کہا یا ایھا الرسول, کبھی میں نے کہا یا ایھا المزمل, کبھی کہا یا ایھا المدثر. یہ میرے محبوب کا مقام ہے, آقا مدنی کا مرتبہ ہے. اللہ پاک نے نام لے کے مخاطب نہیں کیا, نام لے کے کبھی نہیں بلایا, بلکہ صفات کو ذکر کیا, آپ کے اوصاف کو ذکر کیا. فرمایا اے جبرائیل نام لے کر تمہیں مخاطب کرنے کی اجازت کوئی نہیں, جس میں اطہر کو حرکت دے کر اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں. اے میرے پروردگار پھر کیسے بیدار کروں گا, تیرے حبیب کو کیسے اٹھاؤں گا. اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھے یہ نورانی پر عطا کیے ہیں, میں نے تجھے یہ پر کس لیے دیے ہیں. فرمایا اپنے پروں کو میرے محبوب کے تلووں کے ساتھ لگانا. فرمایا اے جبرائیل میرا حبیب بھی بیدار ہو جائے گا, تیرے پروں کو بھی فضیلت مل جائے گی. میرا حبیب بھی بیدار ہوگا, تیری شان بھی بڑھ جائے گی. اور کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی جو نبیوں کے نبی کے جسم اطہر سے لگے. جو جسم اطہر سے چیز لگتی ہے اللہ اسے قرآن میں ذکر کرتا ہے, اللہ اسے قرآن کی آیات بناتا ہے. جو کملی مبارک جسم پر لیتے تھے اللہ فرماتا تھا یا ایھا المدثر, اے کملی اوڑھنے والے میرے پیغمبر. تو فرمایا ذرا لگائیے پروں کو مس کیجئے, میرا حبیب اٹھ جائے گا, بیدار ہوگا, کوشش کریں اٹھائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو آقا کے تلووں سے لگایا. امام الانبیاء اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے ظاہر میں نہیں دیکھا مگر خیالات تو وہاں تک جا سکتے ہیں, دل تو وہاں تک جا سکتا ہے, دماغ تو وہاں تک جا سکتا ہے. کتنا حسین منظر ہوگا, کتنا خوبصورت منظر ہوگا. ملائکہ کا امام نبیوں کے نبی کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. سارے فرشتوں کا سردار امام الانبیاء کو بیدار کرنے کے لیے آیا, تاجدار مدینہ کو لے جانے کے لیے آیا. آپ کے قدمین میں اپنے مبارک پروں کو لگایا, نورانی پروں کو مس کیا. آقا مدنی بیدار ہو گئے, دیکھا قدموں میں جبرائیل بیٹھا ہوا ہے. ایک عظیم فرشتہ, سارے فرشتوں کا امام جبرائیل قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, رات کس تاریخ میں آئے ہو, رات کا حصہ گزر گیا, اتنے گزرنے کے بعد آنے کی وجہ کیا ہے؟
ہے. کسی اہل ذوق نے کہا, کسی عاشق نے اپنے عشق میں ڈوب کر ایک حسین منظر کھینچ دیا. آقا مدنی بیدار ہو گئے. آقا مدنی نے فرمایا جبرائیل اٹھتا کیوں نہیں, بتاتا کیوں نہیں. جبرائیل قدموں سے نہیں اٹھتا, اپنے پروں کو نہیں اٹھاتا, اپنے پروں کو نہیں ہٹاتا. کسی عاشق نے کہا, جبرائیل نے آواز دی, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. سارا دن جنت میں چلنے والا, جنت کے محلات کی سیر کرنے والا, آج نبیوں کے نبی امام الانبیاء کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے پروں کو لگا رہا ہے. آقا مدنی بیدار ہو گئے. فرمایا جبرائیل کیا بات ہے, کس لیے آئے ہو, کون سی آیت لے کر آئے ہو, کون سی سورت لے کر آئے ہو. اللہ پاک کا کون سا حکم آ گیا, ہر حکم کے لیے تیار ہو, ہر پیغام کے لیے تیار ہو. بتاؤ اللہ پاک نے کیا حکم دیا. جبرائیل نے ادب سے عرض کیا, کہا آج پیغام لے کر نہیں آیا, آج قرآن لے کر نہیں آیا, آیت مبارکہ لے کر نہیں آیا. فرمایا پھر کس لیے آئے ہو. عرض کرنے لگے آقا آج قرآن لے کر نہیں آیا, بلکہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہو. آج قرآن لے کر نہیں آیا, بلکہ آج میں ایک اور بات کہنے لگوں, سمجھیے, آج قرآن لے کر نہیں آیا, بلکہ آج صاحب قرآن کو لینے آیا ہوں. آج تو میں اس پیغمبر کو لینے آیا ہوں جو صاحب قرآن ہے, جس پہ اللہ قرآن کو نازل کرتا ہے. فرمایا آقا آج تو آپ خود ہی جائیں گے, آج تو آپ